اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ جو آپ نے اپنی قوم کو جب دعوت حق دی، توحید کی دعوت دی اور انہوں نے آگ میں جلا دیا، پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء کے اندر اس طرح بیان فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی رہنمائی کی کیا کہ آپ جائیے اپنی قوم کو سمجھائیے، قوم گمراہی کے اندر پڑی ہوئی ہے، ان کو توحید کی دعوت دیجیے، شرک والی ضلالت سے نکالیے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ اپنے والد صاحب سے، اپنے برادری کے لوگوں سے کہا کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ ان مورتیوں کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، صبح و شام ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان سے حاجتیں مانگتے ہیں، ان کے ساتھ اپنی تمنائیں جوڑے ہوئے ہیں، حالانکہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو وہ کہنے لگے، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، وہ عقل مند لوگ تھے، وہ اسی طرح کرتے تھے، لہذا یہ طریقہ درست ہے۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبین۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جس طرح تمہارے آباء و اجداد کھلی گمراہی میں تھے، کھلی غلطی پر تھے، اسی طرح تم بھی گمراہی میں جا رہے ہو۔ وہ لوگ کہنے لگے، ان کو توقع نہیں تھی کہ کوئی ایسا انسان بھی ہوگا ہمارے میں جو ہمارے ان خداؤں کی نفی کرے گا، ان کی برائی بتائے گا، ان سے نہ ہونے کو کچھ سمجھائے گا۔ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارے ساتھ کوئی مذاق کر رہے ہیں یا حقیقی بات کر رہے ہیں؟ ان کو توقع ہی نہ تھی کہ کوئی ایسی بات بھی کر سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں، میں بالکل واضح طور پر آپ کو بتا رہا ہوں۔ قَالَ فَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اللہ کے علاوہ لوگوں کی چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو، کیا تمہیں کوئی عقل نہیں ہے؟ فرمایا، رب السماوات والارض، رب تو وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے۔ لوگ خاموش ہو گئے، بات آئی گئی ہو گئی، کیونکہ آپ نے حق کی دعوت دی۔ کچھ دن گزرے تو اسی طرح لوگوں کو ایک جگہ پر جانا تھا، کسی فنکشن میں، پروگرام میں، اور ان کا وہ ایسا پروگرام تھا کہ جس میں سارے لوگ شریک ہوتے تھے اور شہر سے باہر کہیں کسی اور جگہ پر جاتے تھے۔ لوگ جانے لگے، ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے؟ فرمایا، انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں جا پاؤں گا۔ آپ ٹھہر گئے۔ جب قوم اپنے پروگرام کے اندر چلی گئی، سارا محلہ، ساری بستی خالی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام بت خانہ میں جاتے ہیں، کلہڑا لیتے ہیں اور وہاں جا کے پہلے بتوں سے خطاب کرتے ہیں، فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون، یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہے، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ پھر اپنا کلہڑا لیا، پورے جذبے اور شوق کے ساتھ ہر بت کا سر، بازو اور ٹانگیں سب کچھ توڑ کے تہس نہس کر دیا۔ ان میں سے ایک بت جس کی تعظیم زیادہ کرتے تھے، یعنی اس کو بڑا سمجھتے تھے، کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا، اسے نہیں توڑا۔ وہ واپس آئی، آتے ہی پہلے بت خانے میں لوگ گئے، دیکھا ادھر تو یہ حال ہوا پڑا ہے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ ہائے کس نے کر دیا؟ تو پھر لوگوں میں سے کچھ نے کہا کہ ہم ایک شخص کو جانتے ہیں جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے بتوں کی نفی کرتا ہے، اس کو برا بھلا کہتا ہے، اچھا نہیں سمجھتا، یہ اسی کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ تو لوگ آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ان کو جمع کیا، اور لوگ جمع ہو گئے، لوگوں کے پاس لایا گیا، پوچھا گیا کہ یہ کام آپ نے کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، بل فعلہ کبیرہم، یہ ہو سکتا ہے اس بڑے نے کام کیا ہو، ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اس سے پوچھو نا اگر یہ بولتے ہیں تو۔ لوگوں نے دل میں سوچا کہ یہ کیسے بول سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ جانتے تو ہیں کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو بولتے نہیں، جو کوئی نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں دے سکتے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، یہ اس بڑے کے سامنے چھوٹوں کو توڑا گیا، بڑا اس ان کو بچا نہیں سکا، یا اس بڑے نے چھوٹوں کو مارا ہے، چھوٹے بتا نہیں سکے، تو بتائیں یہ چیزیں تمہیں کیسے لگتا ہے کہ عبادت کے لائق ہیں، یہی معبود ہے، یہی خدا ہے؟ لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، خاموش ہو گئے۔ اب اتنے سالوں سے دل کے اندر غلط نظریات جمے ہوئے تھے، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے، بلکہ ہمدردی پر اتر آئے اور کہنے لگے، قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین،
इस शख्स को जलाओ, इस शख्स को सजा दो और अपने खुदाओं की मदद करो। कितने बेवकूफ़ हैं, कह रहे हैं कि अपने खुदाओं की मदद करो। खुदा वो होता है जिससे मदद ली जाती है। कहते हैं कि हम खुदा की मदद करेंगे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा देंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इलाका इराक के करीब, इलाके में कूफा के करीब बाबिल शहर है। वहाँ नमरूद बादशाह था। नमरूद बादशाह के पास ये सारा केस आया। उसने सज़ा सुनाई कि इनको कत्ल किया जाएगा जला करके, और ऐसी तारीखी सज़ा दी जाएगी कि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना करे, लोग याद रखें। इतना ईंधन जमा किया गया कि 1 महीना तक उसके लिए लकड़ियाँ जमा होती रहीं कि बड़ी आग जलाई जाए। 1 हफ्ता तक उसको जलाया गया, सुलझाया गया, तपाया गया। फिर वक़्त आ गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर फेंका जाए। तो सोचने लगे कि कौन आगे करीब लेके जाए, जो आग के करीब जाता है वो खुद जलता है। तो फिर एक झूला बनाया गया, उस झूले के अंदर बिठा करके झूला झूला गया और पीछे से उस झूले की रस्सियाँ काट दी गई और आग को आग में फेंका गया। जब फेंका जा रहा था उस वक़्त अल्लाह ताला के फरिश्ते खुद ही मदद के लिए पहुँचे। जिब्रील अमीन भी पहुँचे और भी अम्बिया और भी दूसरे फरिश्ते पहुँचे और आकर के अर्ज़ किया कि आप हुक्म दें कि हम ये सारी आग समंदर में फेंक आते हैं, ये सारी आग बस्ती वालों पर फेंक देते हैं। समंदर का पानी आएगा, अभी से ही ये 1 लम्हे के अंदर सारी आग बुझ जाएगी, जैसा आप फरमाएंगे वैसा होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि नहीं, मैं जिसके लिए काम कर रहा हूँ मेरी उसी से ही तवक्को है, उसी पर मुझे भरोसा है। अगर उसको इसी तरह पसंद है तो मुझे जलना कबूल है। अगर वो उसने मुझे बचाना है तो सबसे ज़्यादा बड़ी ताकत रखता है। जब अल्लाह ताला ने आपका ये दिली अज़म देखा तो हुक्म दिया, कुल्ना या नार कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ए आग इब्राहीम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो जा। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ गया, आग बिल्कुल बगैर तपश की हो गई। खुद फरमाया करते थे कि मेरे बेहतरीन वो दिन गुजरे हैं जो आग के अंदर गुजरे हैं। आग के अंदर जलाने की जो तपश है, ये तपश अल्लाह ताला ने खुद दी हुई है, इसकी ज़ाती नहीं। जब अल्लाह ताला ये तपश हटा लें तो आग जलती रहेगी लेकिन कुछ भी जलाएगी नहीं। तो यूँ ये वाक़या पेश आया। फिर आपने अल्लाह के हुक्म से बाबिल शहर को छोड़ा और शाम के इलाके में हिजरत कर गए। ये आपका पहला वाक़या था, पहली आज़माइश थी जो आपने अल्लाह के लिए पूरी की, अपनी जान दे दी, आग में जाना कबूल किया, लेकिन तौहीद की दावत न दी। अल्लाह ताला के काम को, अल्लाह की दावत को ये बिल्कुल पीछे न हटे, लोगों को शिर्क से बचाते रहे।